بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم ہم سن رہے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کعبہ معظمہ کی تعمیر نو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس کو 3000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں بے شمار طوفان آئے، بارشیں برسیں۔ خانہ کعبہ کی جو عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی وہ کافی حد تک خراب ہو چکی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت گر گئی تو عمالقہ قوم نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ کسی سیلاب کی وجہ سے عمارت پھر گر گئی تو قبیلہ جرہم نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہو چکی تھی تو اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر عمارت کی کیفیت یہ تھی کہ یہ پتھروں کی ایک چار دیواری تھی جس کی اونچائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ تھی۔ پتھر جوڑ کر یہ چار دیواری بنائی گئی تھی، جنہیں آپس میں جوڑنے کے لیے گارا استعمال کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا، اور اس چار دیواری پر چھت بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا شدت سے احساس ہوا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ زائرین مکہ جو کعبہ کے لیے نذرانے اور تحائف پیش کرتے تھے وہ اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ وہاں قیمتی اشیاء اور سونے کے زیورات کا ایک خزانہ جمع ہو گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ ایک رات چند چوروں نے داخل ہو کر کچھ قیمتی چیزیں چوری کر لیں۔ جب ان کی تلاش کی گئی تو دویک نامی ایک شخص کے پاس مل گئی۔ دویک بنو ملیح بن عمر خزائی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ چوری شدہ چیزیں قبضے میں لے لی گئیں، اسے پکڑ کر قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ قریش نے چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چور دوسرے لوگ تھے اور انہوں نے چوری شدہ چیزیں دویک کے پاس رکھی تھیں۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا عزم کر لیا تھا تو ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کے مطابق سامان فراہم کرنے میں مشغول ہو گیا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پتھر تیار کیے جا رہے تھے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک بادبانی کشتی کو سمندر کی موجوں نے دھکیل کر جدہ کے ساحل پر پھینک دیا۔ وہ ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بعض لوگوں نے اس بندرگاہ کا نام شعیبہ بتایا ہے جو بحر حجاز کے ساحل پر کشتیوں کی بندرگاہ تھی۔ اس کی لکڑی کافی قیمتی تھی۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے تختے خرید لیے۔ شیخ ابراہیم ارجون اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قیصر روم نے حبشہ کے ایک گرجا گھر کی مرمت کے لیے جسے ایرانیوں نے جلا دیا تھا اس کشتی میں تعمیر کا سامان بھیجا۔ اب جب یہ کشتی شعیبہ کی بندرگاہ پر پہنچی تو سمندری طوفان کی تیز لہروں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے وہ تختے جو تھے خرید لیے اور باقوم کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کی۔ وہ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا۔ یہ باقوم کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ ایک انجینئر کا نام ہے جسے قیصر روم نے سامان تعمیر کے ساتھ بھری ہوئی اس کشتی کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں حبشہ میں اس گرجا گھر کی تعمیر کرائے جسے ایرانیوں نے جلا دیا تھا۔ اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ یہ قبطی بڑھائی تھا جو مکہ میں ہی رہتا تھا۔ قریش نے اس کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ لکڑی کا ماہر تھا۔
خانہ کعبہ شریف کے دروازے، شتیر، بالے وغیرہ بنانے کا کام اس نے کیا۔ جب قریش نے کعبہ کی اس عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک بزرگ ابو وہب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے گروہ قریش، کان کھول کر سن لو، کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی چیز داخل نہ کرنا۔ کسی بدکاری کی آمدنی، کوئی سود، کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت اس فنڈ میں ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ ابو وہب حضرت عبداللہ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے ماموں تھے، جو اپنی شرافت اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ضرورت کا سامان مہیا ہو چکا تھا، دوسرے انتظامات بھی مکمل ہو گئے تھے، لیکن قریش کو ابھی بھی کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ کعبہ خدا کا گھر تھا، اس کو گرانا آسان کام نہیں تھا۔ ابرہہ کا عبرتناک انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ خوف انہیں بار بار پریشان کر رہا تھا کہ کہیں کعبہ کو گرا کر وہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ کعبہ کو نیا تعمیر کرتے کرتے کہیں ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا اس میں ایک خوفناک اژدہا کبھی کبھی نکلا کرتا تھا، جو کعبے کی دیوار پر چڑھ کر دھوپ میں بیٹھا کرتا۔ اس کا ڈر بھی انہیں کوئی قدم اٹھانے سے روکتا تھا۔ ایک روز وہ اژدہا حسب عادت دیوار پر لیٹا ہوا تھا کہ فضا سے ایک پرندہ اس پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی ایک پریشانی تو دور ہو گئی، انہوں نے اس کو اللہ کی تائید سمجھ لیا۔ انہیں تسلی ہو گئی کہ جس کام کا ارادہ انہوں نے کیا ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ دوسری جھجک کو دور کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ میں اس عمارت کے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال لی اور جنوبی دیوار کے چند پتھر گرائے۔ وہ پتھر بھی گرا رہا تھا اور یہ دعا بھی ساتھ ساتھ مانگ رہا تھا کہ اے اللہ ہمیں خوف زدہ نہ کرنا، اے اللہ ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر رات خیریت سے گزر گئی تو ہم سمجھیں گے کہ اس معاملے میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہے، ورنہ ان گرے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اپنا ارادہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی۔ سب لوگوں نے مل کر کعبہ کی پہلی عمارت کو گرایا۔ تعمیر کعبہ کے لیے انہوں نے تقسیم کار کے اصول پر عمل کیا۔ مختلف قبائل کو ایک ایک دیوار کی تعمیر کی ذمہ داری دی گئی۔ مشرقی دیوار کے جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ نصب ہے اس کی تعمیر بنو عبد مناف اور بنو زہرہ قبائل کے سپرد کی گئی۔ جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخزوم اور چند دوسرے قریشی قبائل کو حوالے کی گئی۔ مغربی دیوار یعنی پشت کعبہ کی تعمیر بنو جمحہ، بنو سہم جو عمر بن حسیس بن کعبہ بن لوئی کے بیٹے تھے، ان کو ذمہ داری دی گئی۔ شمالی دیوار جس طرف حتیم ہے اس کو تعمیر کرنے کا کام بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو عدی کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد سارے قریش بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو بڑے ذوق و شوق سے تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ یہی گھر ان کی عزت، معاشی خوشحالی اور سیاسی اقتدار کا عنوان بھی تھا اور یہی ان کی پہچان بھی تھی۔ لیکن انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تعمیر کا جو ساز و سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس سے وہ ان بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر نہیں کر سکیں گے جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور مزید سامان فراہم کرنے کی ان میں ہمت بھی نہیں تھی۔ اس لیے ان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں تھا کہ وہ اصلی رقبے میں سے کچھ رقبہ نکال دے اور جتنے طول و عرض پر چھت ڈالنے کا ان کے پاس سامان ہے اس پر چھت ڈال دیں اور باقی رقبے کے گرد چھوٹی سی دیوار سے حد بندی کر دیں تاکہ طواف کرنے والے کعبے کے سارے رقبے کا طواف کریں۔ یہاں پر دل میں یہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ مکہ میں تو بڑے بڑے رئیس اور تاجر موجود تھے،
ایک ایک شخص ایسا ایک مکان تو کیا بڑے بڑے محل تعمیر کر سکتا تھا۔ یہ ایسی کوئی کمی نہ تھی کہ مکہ مکرمہ والے مل کر بھی پورے نہ کر سکتے۔ دوسرے عرب قبائل بھی مالی تعاون کر سکتے تھے، کیونکہ وہ سب کے سب حرم مکہ کے دلی عقیدت مند تھے۔ ان حالات میں یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ سرمایے کی کمی کے باعث خانہ کعبہ اپنی اصلی بنیادوں پر تعمیر نہ ہو سکا؟ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ بے شک صاحب ثروت لوگ موجود تھے جن کے تجارتی کاروان یمن سے شام تک آتے تھے، لیکن ان کی دولت کا اکثر حصہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا ہوتا تھا۔ سود خوری، قمار بازی، ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی کمائی سے ان کا سارا سرمایہ ہوتا تھا۔ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کرنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس میں صرف اور صرف حلال اور پاک مال ہی خرچ کریں گے۔ اس شرط نے ان کے دائرے کو تنگ کر دیا تھا۔ جس کے پاس دولت کے انبار تھے وہ یا تو سراسر حرام تھے، یعنی حرام کی کمائی تھی، یا اس میں حرام کے ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کی ملاوٹ ضرور شامل تھی۔ اسے وہ کیسے خرچ کر سکتے تھے؟ چنانچہ تعمیر کعبہ کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا۔ ہر اچھے کام میں آگے آگے رہنے والا اللہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق کے گھر کی تعمیر سے کیسے لا تعلق رہ سکتا تھا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی آخر تک جوش و خروش کے ساتھ اس مقدس کام میں شامل رہے۔ آپ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ دونوں مل کر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر پتھروں کی رگڑ سے خراشیں پڑ رہی ہیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنی چادر اپنے کندھوں پر رکھ لیں تو پتھر ڈھونے میں دقت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند اتار کر کندھے پر رکھ لیا۔ ایسا کرتے ہی غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس وقت اپنا تہبند باندھ لیا۔ اسے کسی کو یہ وسوسہ نہ ہو کہ 35 سال کی عمر میں چادر اتار کر کندھے پر ڈال لینے سے تو عریانی لازم آتی ہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ عرب کا عام لباس یہ تھا کہ نیچے تہبند، اوپر لمبی ٹخنوں تک لٹکتی ہوئی قمیض ہوتی تھی۔ اگر کسی نے قمیض نہ پہنی ہو، صرف تہبند باندھا ہو، تو پھر تہبند کھولنے سے وہ ننگا ہو جاتا ہے، لیکن جس نے اتنی لمبی قمیض پہنی ہو تو اگر وہ تہبند اتار بھی دے تو عام حالات میں تو برہنہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس حالت میں یہ امکان ضرور ہے کہ پتھر اٹھانے کے لیے انسان بیٹھے یا کھڑا ہو تو پھر اس کا ستر کا اہتمام نہیں رہے گا۔ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے لباس میں ہو کہ جہاں کسی صورت بھی جسم کے ظاہر ہونے کا امکان ہو، اس لیے فوراً تنبیہ دی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند کندھے سے اٹھا کر کمر سے باندھ لیا۔ سارے قبائل اپنے اپنے مقررہ حصے کی تعمیر میں مشغول تھے۔ کام کی رفتار تسلی بخش تھی، پیار اور محبت کی فضا میں ہر کام ہو رہا تھا، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو اچانک ہی لڑائی ہونے لگی۔ دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب کرنا بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ کوئی دوسرا قبیلہ اگر خوشی سے اس حق سے دستبردار نہیں ہوتا تو جنگ کے زور پر بھی یہ اعزاز حاصل کیا جائے۔ بنو عبدالدار نے اپنے قبیلے کے قابل ذکر افراد اور اپنے ساتھیوں کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ انہوں نے اجتماعی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ حجر اسود دیوار کعبہ میں وہی نصب کریں گے، اور اس اپنے عہد کو مزید پختہ کرنے کے لیے خون کا بھرا ہوا پیالہ محفل میں لایا گیا، اور انہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر اس بات پر ثابت قدم رہنے کی قسمیں اٹھائیں کہ وہ اپنی جان دے دیں گے، لیکن کسی دوسرے قبیلے کو یہ اعزاز حاصل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ مسلسل 4-5 روز تک حالات بڑے کشیدہ رہے۔
ہر لمحے لڑائی کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، کسی بھی وقت کوئی دھماکہ ہو سکتا تھا۔ آخر ایک روز اس کام کا فیصلہ کرنے کے لیے سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، جو ولید بن مغیرہ کا بھائی اور عمر میں سب سے بڑا تھا، اور اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، جس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا ثالث بنا لو جو کل سب سے پہلے اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ دوسری صبح سب سے پہلے حرم کے اس دروازے سے، جسے باب شبیہ کہا جاتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرم مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان میں سے جو بزرگ ترین تھا، اس نے کہا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ان کے نزدیک پہنچے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چادر لے آؤ۔ وہ چادر لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اس چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان میں رکھ دیا۔ ہر قبیلے کے، ہر خاندان کے ایک سردار کو بلایا اور فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو پکڑ لو اور پتھر کو اٹھا کر لے آؤ۔ سب نے اس چادر کو پکڑ لیا۔ جب وہ مقام پر پہنچے کہ جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور دیوار میں اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت کا فخر بھی سب کو حاصل ہو گیا۔ فتنہ و فساد بھڑکانے والے خود ختم ہو گئے اور سب کے دلوں میں خوشی بھی آ گئی۔ اس طرح جو کام کئی دنوں سے رکا ہوا تھا، ایک نئے ذوق و شوق سے شروع ہوا۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو دیکھتی نہیں کہ تیری قوم کا سرمایہ کم ہو گیا، تو انہوں نے حجر کا رقبہ کعبے سے نکال دیا تھا۔ اگر تیری قوم کفر سے نئی اسلام کی طرف نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو گرا دیتا اور اس کی مشرق اور مغرب دونوں دروازے رکھتا اور حجر اسود کو بھی کعبے میں داخل کر دیتا۔ سب سے پہلے کعبہ پر قباطی کا غلاف چڑھایا گیا۔ قباطی ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا جو مصر میں تیار ہوتا تھا۔ اس کے بعد برود یعنی یمنی چادروں کا غلاف بنا کر پہنایا گیا۔ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے دیباج کا غلاف بنا کر چڑھایا تھا۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔